حضرات علماء کرام، منبر اقدس پہ جلوہ فرما صدر اجلاس اور جملہ حاضرین برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بنی اسرائیل تفرقت على 73 ملة وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة۔ قالوا من هي یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی۔ رواہ الترمذی وفی روایت احمد و ابی داود عن معاویۃ 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ وہی الجماعہ۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ 30، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آئیے سب سے پہلے حضور سید عالم تاجدار بنی آدم و آدم نبی امی فدا و ابی و امی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ 73 میں ایک کون؟ اس کا جواب خود اسی حدیث پاک میں موجود ہے، جس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ سوال پیدا ہوا ہے۔ فرقے تو بہت ہیں، لیکن زیادہ تر فرقے ایسے ہیں کہ جن پر آج کل کے مشہور فرقوں کا بھی اتفاق ہے کہ وہ فرقہ ناجیہ نہیں ہیں، بلکہ وہ فرقہ ناریہ ہیں، جہنمی ہیں۔ تو جن پر سب کا اتفاق ہے، میں ان کا یہاں پہ فی الحال کوئی ذکر نہیں کرتا، لیکن جو مشہور فرقے ہیں، 2 3 4، ہم ان کا نام لیں گے، اس لیے نہیں کہ ہم ان کی دل آزاری چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم ان کا رد کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ان فرقوں کا نام لینا بہرحال ضروری ہے، اور اس لیے کہ اگر اس فرقے کے لوگ بھی دور نزدیک سے کہیں سے سن رہے ہوں تو ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں ان کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں۔ جب تک زندگی ہے اور دم میں دم ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی احادیث نبویہ سنا کر سنت نبویہ کے قریب لائیں اور صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کریں۔ نہ کسی کی دل آزاری کریں گے، نہ کسی کی پر کوئی اس وقت لعنت ملامت ہوگی، کیونکہ ہم ایک مبلغ کی حیثیت سے آپ کے سامنے آئے ہیں۔
ہمارا کام ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سب تک پہنچا دینا، اور کوشش کریں گے کہ آسان لفظوں میں بہت آسان باتیں سب کے سامنے پیش کریں تاکہ ہر شخص اس کو سمجھ سکے، اور کل قیامت کے دن یہ کوئی عذر نہ کر سکے کہ مبلغین نے ہم تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، اس لیے بھٹک گئے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اچھا، آپ لوگ خالص سوال کریں گے کہ کچھ ہمارے بھی سوال کا جواب دیں گے؟ اب تک ہر مجمع میں تو یہی ہوتا رہا ہے کہ آپ لوگ سوال کرتے تھے، میں جواب دیتا تھا۔ ضرورت ہوگی تو آج میں بھی آپ لوگوں سے کچھ سوال کروں گا۔ مشہور فرقے کون ہیں؟ پہلا فرقہ اس وقت جو مشہور ہے وہ وہابی فرقہ ہے نا؟ یہ لوگ، ہم ان کو وہابی کہتے ہیں، مگر وہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث اور غیر مقلد کہتے ہیں۔ اہل حدیث حدیث دانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں، بلکہ ایک فرقہ کی حیثیت سے انہوں نے جو اپنا نام رکھا ہے، ان کا وہ نام کیا ہے؟ وہابی ہے، اور انہوں نے اپنا نام کیا رکھا ہے؟ اہل حدیث۔ قادیانی بہت مشہور فرقہ ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اپنے درمیان ایک آدمی کو پیدا کیا اور اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، ان کو قادیانی کہتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، غلام احمد قادیانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ تو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، غلام محمد قادیانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے چکرالویوں کا، شاید آپ نے نام نہیں سنا ہے تو ہم تھوڑا سا آسان کریں گے، منکرین حدیث کا۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت؟ حدیث رسول ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ یہ لوگ، ہم ان کا نام رکھتے ہیں منکرین حدیث، ہم نے ان کا نام رکھا ہے منکرین حدیث، کیونکہ حدیث رسول کے حجت ہونے کے قائل نہیں ہے، حدیث رسول کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ مگر ہم نے ان کا کیا نام رکھا ہے؟ وہ لوگ اپنا کیا نام رکھتے ہیں؟ اہل قرآن۔ انہوں نے اپنا نام کیا رکھا؟ اہل قرآن۔ ایک اور فرقہ ہے دیوبندی گروہ۔ تو یہ لوگ اتفاق سے اپنے نسبت بھی اسی طور پہ کرتے ہیں، ہم بھی ان کو دیوبندی کہتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو دیوبندی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، اپنی نسبت اسی طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی لوگوں کو بھٹکانے کے لیے جہاں جیسا موقع دیکھا اس کے لحاظ سے وہ اپنا کچھ اور بھی نام بتا دیتے ہیں، کہیں اپنے کو وہ قاسمی کہہ دیتے ہیں، کہیں شفیع کہہ دیتے ہیں، رشیدی بھی کہہ دیتے ہیں، امدادی بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ الگ الگ ان کے نام ہیں، لباس ہیں، اور اصل میں وہ دیوبندی ہیں۔ دیوبندی اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیوبند کے کچھ علماء ہیں جن کو وہ لوگ مانتے ہیں، اس مناسبت سے وہ دیوبندی ہوئے۔ تو اب اس طریقے سے یہ چند مشہور فرقے ہوئے، وہابی یا اہل حدیث، اور قادیانی یا احمدی، چکرالوی یا منکرین حدیث یا اہل قرآن، اور دیوبندی فرقہ، دیوبندی جماعت۔
یہ فرقے کی حیثیت سے یہ 4 فرقے بہت مشہور ہیں.